اگر یہاں کی کتے اور بھیڑیے مجھے اٹھا لے جائیں تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا فیصلہ واپس نہیں لوں گا، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کی والی بنایا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جائش اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام خندق کو بھی پار نہیں کیا تھا کہ یہ خبر قیامت اثر کانوں میں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ لشکر رک گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیفہ کے پاس جائیں اور ان سے اجازت طلب کریں کہ لوگ واپس لوٹ آئیں، کیونکہ مجھے خلیفہ رسول کے متعلق اطمینان بھی نہیں ہے، کہیں مشرکین مسلمانوں کی قیمتی سامان کو اٹھانا لے جائیں۔ انصار کہنے لگے اگر وہ نہ مانے تو ہم اس مہم میں چلتے ہیں، ہم اس مہم میں چلتے رہیں گے۔ آپ ان کو خلیفہ رسول کو ہمارے طرف سے پیغام پہنچا دے اور ان سے یہ مطالبہ کرے کہ ہمارے اس امر کا ایسے آدمی کو ذمہ دار بنائے جو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عمر رسیدہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلق یہ سارے بات بتائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سارے بات بتائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہاں کی کتے اور بھیڑیے مجھے اٹھا لے جائیں تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا فیصلہ واپس نہیں لوں گا، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کی والی بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انصار نے بھی مجھے آپ تک یہ پیغام پہنچانے کا حکم دیا، وہ مطالبہ کر رہے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عمر والا شخص ان کا والی بنایا جائے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح جپٹ پڑے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑی اور پکار کر فرمایا اے ابن خطاب تیری ماں تجھ پر روئے، تیری ماں تجھے روئے، کیا تمہیں مجھے ایسے شخص کو معزول کرنے کے کہتے ہو جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا والی بنایا؟ اللہ کے رسول کے حکم کے اوپر میں کوئی فیصلہ کر سکوں جس کو خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا والی بنایا ہے، تو پھر میں یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خجالت کے آثار لیے واپس مڑے اور انصار کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے کام میں لگے رہو، تمہارے مائیں تم پر روئیں، اپنے کام پر لگے رہو، تمہارے مائیں بھی تم پر روئیں۔ آج مجھے تمہاری وجہ سے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈانٹ پینی پڑی، جو اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسرا کا تاج پہننے کے متعلق فرماتے ہیں سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذرہ پہنی تلوار سنبھالی اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر پترانے برتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس سے ٹھوکریں لگی اور گھوڑے سے نیچے گر گیا۔
اس وقت اس کی آنکھوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کا مشاہدہ کیا تو عرض کیا خدا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کا دین ضرور غالب ہو کر رہے گا اور آپ کی شان بلند ہوگی. آپ مجھ سے عہد کریں، آپ مجھ سے عہد کریں کہ جب میں آپ کے پاس آپ کے ملک میں آؤں تو میرا اکرام کریں گے اور یہ میرے لیے لکھ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، لہذا انہوں نے ایک ہڈی کی لوہے پر لکھ دیا، ایک ہڈی کی لوح پر لکھ دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے فرمایا کہ اے سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو کسریٰ کی کنگن پہنے گا. بعد ازاں سراقہ مسلمان ہو گیا اور مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہوا. زمانہ کی حالت میں تغیر آیا، مسلمانوں کی قادسیہ میں فتح حاصل ہوئی، مال غنیمت مدینہ میں آیا اور اس میں کسریٰ کا تاج بھی تھا اور اس کی سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تھے کپڑے اور جواہرات سے بڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر. حضرت سراقہ بن مالک کی آرستہ ہار بھی تھا اور اس کی دو ایسے کنگن بھی تھے کہ کسی کی آنکھوں نے اس کو نہ دیکھی ہوگی، نہ دیکھے ہوں گے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ سراقہ حاضر ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کسریٰ کی قمیص اور اس کی کنگن پہنائے اور اس کی تلوار گردن میں لٹکائے اور اس کی سر پر کسریٰ کا تاج رکھا. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سامنے جھوم جھوم کر چلنے لگے اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ سراقہ بن مالک کسریٰ کا تاج پہنیں گے. یقیناً اللہ کے رسول نے سچ بتایا. آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور فرمانے لگا، سر اٹھایا اور بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوئے، بارگاہ الہی میں عرض کیا ہے اے اللہ تو نے یہ مال اپنے پیغمبر کو نہیں دیا جبکہ وہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبوب اور مکرم تھے. حضرت بکر اپنے پیغمبر کو نہیں دیا جبکہ وہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبوب تھے اور مکرم تھے، اور یہ مال اپنے ابوبکر صدیق کو نہیں دیا جبکہ وہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبوب اور مکرم تھے. آپ نے یہ مال مجھے دے دیا، آپ نے مجھے یہ مال دیا، لیکن میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں، میں آپ کی اس سے پناہ پکڑتا ہوں. اگر میری آزمائش کے لیے آپ نے مجھے یہ مال دیا ہو میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں. اگر میری آزمائش کے لیے آپ نے مجھے یہ مال دیا ہو، وہ مال ابوبکر صدیق کو بھی نہیں دیا جو آپ کی زیادہ محبوب، آپ کے نزدیک آپ مجھ سے زیادہ محبوب اور مکرم تھے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا جبکہ وہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبوب اور مکرم تھا، لیکن آپ نے وہ مال مجھے دے دیا. لیکن آپ کے اللہ کے دربار میں اپنا سر اٹھا کر کہنے لگا آپ نے مجھے یہ مال دیا لیکن میں آپ کی اس سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ پکڑتا ہوں. اگر میری آزمائش کے لیے آپ نے مجھے یہ مال دیا ہو، اگر میری آزمائش کے لیے یہ مال آپ نے دیا ہو تو میں آپ سے پناہ پکڑتا ہوں.